اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَكِّرُكَ بِرَبِّكَ وَدَاعِيكَ إِلَى حَظِّكَ وَأَفْضَلُ أَعْوَانِكَ عَلَى قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي فرضها الله عليك فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك وَإِن كُنْتَ فِي بَيْتِكَ مُتَّهَمًا لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ مُتَّهَمًا وَعَلِمْتَ أَنَّهُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا شَكَّ فِيهَا فَأَحْسِنْ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا یہ پروگرام حق کے مؤذن کے سلسلے میں ہے کہ مؤذن کا حق کیا ہے۔ وہ شخص کے جو اذان کہا کرتا ہے، اذان دیا کرتا ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہماری گفتگو رسالۃ الحقوق کے 50 سے زیادہ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے حقوق بتائے ہیں کہ جنہیں نگاہ میں رکھ کے انسان زندگی کو صحیح معنوں میں، کہ جسے ایک نظریاتی زندگی کہا جائے، جسے ایک مکتبی زندگی کہا جائے اور جسے آئیڈیل لائف کہا جائے، وہ گزار سکتا ہے۔ اور آج اس 29ویں حق کے سلسلے میں کہ جب کہ پروگرام یہ آج غالباً 61 ایپیسوڈ ہے، درس ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ، یہ تمہیں یاد ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مؤذن کا تمہارے اوپر حق یہ ہے فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَكِّرُكَ بِرَبِّكَ، کہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار کی یاد دلایا کرتا ہے، تمہیں اپنے رب کی یاد دلاتا ہے، وَدَاعِيكَ إِلَى حَظِّكَ، اور تمہیں تمہارے حصے کی جانب متوجہ کرتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے، تمہیں انوائٹ کرتا ہے، تمہیں دعوت دیا کرتا ہے۔ وَأَفْضَلُ أَعْوَانِكَ عَلَى قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جو فریضہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، تمہارے اوپر واجب کیا ہے، اس میں وہ تمہارا بہترین مددگار ہوا کرتا ہے۔ فَتَشْكُرَهُ عَلَى ذَلِكَ، تو تمہیں کیا چاہیے کہ اس سلسلے میں اس کی اس قدر پہ تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ تمہارا محسن ہے، للمحسن الیک، اس نے کتنی بڑی نیکی کی ہے تمہاری کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلا رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ فِي بَيْتِكَ مُتَّهَمًا لِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ مُتَّهَمًا، فرض کیا ہے کہ اگر تم
اپنے گھر میں اس کے لیے بدگمانی یا بدگمان ہو تو اس کام میں اس کی بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ وہ اذان کہہ رہا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں لم تکن للہ فی امرہ متہما وعلمت انہ نعمت من اللہ علیک، اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جان لو کہ یہ تمہارے لیے چونکہ تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، یہ تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ لا شک فیہا، بس اس سلسلے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَحْسِن صُحْبَةَ نعمت اللہ، تو تمہیں کیا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، بس اللہ کی اس نعمت کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ بحمد اللہ علیہا علی کل حال، اور ہر حال میں اللہ کی اس نعمت پر تم حمد کرو، شکریہ بجا لاؤ۔ فرماتے ہیں ولا قوت الا باللہ، اگر کوئی دنیا میں طاقت ہے تو طاقت خدا ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، سپریم بینگ وہی ہے، سپر پاور بھی وہی ہے۔ لا قوت الا باللہ، خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پہ جس منزل کی طرف ہم آپ کی خدمت میں آج ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں حق کے مؤذن کے سلسلے میں، کہ جو شخص اذان اناؤنسمنٹ کیا کرتا ہے، اور اذان یعنی کالنگ فار دا پریئر، نماز کے لیے جو آپ کو بلاتا ہے، اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ 3 جو امپورٹنٹ مسائل ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور وہ بھی مؤذن کے سلسلے میں، مؤذن کے حق کے سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤذن کیا کرتا ہے تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلایا کرتا ہے، یاد پروردگار کی طرف تمہیں وہ متوجہ کرتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کے رب کی یاد دلاتا ہے۔ مؤذن کیا کیا کرتا ہے؟ رب کی یاد دلایا کرتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حصے میں جو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اور نماز کے ذریعے اسے نصیب ہوتا ہے، وہ بھی اسی اذان کے تذکرے ہی سے ہے۔ چونکہ نماز کے لیے جب بلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے اس نیکی کا، تو اس کے اس حصے کی طرف بلاتا ہے کہ جو نماز کے ذریعے اسے حاصل ہوا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو کئی قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملا کرتا ہے، تو اس لیے بھی یہ بہت جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے حق کے مؤذن۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فریضہ انسان پر واجب قرار دیا ہے، اس کے لیے یہ بہترین مونس اور مددگار ہے۔ مؤذن کیا کرتا ہے؟ مددگار بنتا ہے، حمایت کیا کرتا ہے، اس کا مونس بنا کرتا ہے، اذان کہہ کے وہ انسان کی مدد کیا کرتا ہے۔ تو 3 یہاں پہ بڑے ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ یہاں پہ مسائل ہیں۔ اور فرض کیا کہ کوئی گھر ایسا ہے کہ جو مؤذن سے خوش نہیں ہے، تو چونکہ وہ امر خدا کی طرف بلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، تو اس پہ کسی قسم کی بد ظنی یا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو حسن کے ساتھ، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ انسان کو بہر کیف یہ غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ جو توفیق دی ہے، اور آذان بذات خود ایک بہت بڑی منزل ہے. انشاءاللہ اس کے ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے کہ آذان کا جو لٹرل میننگ ہے وہ کیا ہے، لغوی اس کا معنی ہے وہ کیا ہے، آذان کے جو تشریح ہوئی ہے یہ کب سے ہوئی ہے، آذان کے سلسلے میں جو اس کے فائدے ہیں وہ کیا ہیں، آذان کے سلسلے میں فقہی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، آذان سے متعلق اگر کوئی آذان انسان کہتا ہے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. دیکھیں آج ہم کہاں تک پہنچتے ہیں اس سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے کہ آذان کا جو لغوی اس کا معنی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آذان لغت میں اعلان کرنے کو کہتے ہیں، ایک اناؤنسمنٹ کے لیے طور پہ خبردار کرنے کے معنی میں آیا ہے. ایک قسم کا جس طرح وہ آذان من اللہ و رسول ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی آذان ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی آذان ہے. جس طرح سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ خدا اور اس کا رسول تمہیں اعلان اور آگاہی تمہیں کر رہا ہے. تو یہ آذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی ہے. آذان کیا ہے؟ اس کے رسول کی طرف سے بھی ہے. اسلام میں جو آذان کو آذان اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ مؤذن بلند آواز کے ساتھ نماز کے لیے پکارتا ہے اور نماز کے لیے اعلان کیا کرتا ہے، اس لیے بھی جس طرح سورہ اعراف میں بھی ہے کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے، کہ آیت نمبر 44 ہے. تو یعنی کیا ہے کہ آذان کا لفظ یہ جو ڈرائیو ہوا ہے، یہ اس کے جو پرسپیکٹیو ہے یہ قرآنی اعتبار کے ساتھ ہے، اور آذان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ بھی اس کی نسبت دی ہے اور اپنے رسول کے ساتھ بھی اس کی نسبت دی ہے. اب یہ ایک کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو آذان کی تشریع ہے، یعنی جو ڈیوائن لا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، یہ کب سے ہے؟ یہ جو تشریع اذان ہے یہ کس سال سے ہے؟ کب سے اذان کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب صدیاں گزر گئی ہیں اور اذان کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو یہ بات ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ میں جب آپ کی مائیگریشن ہوئی تو تشریع اذان ہوئی ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آنے لگے، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی طرف سے نصرت آ جاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے فتح مندی اور ارجمندی مل رہی ہو اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کے لیے استغفار کریں. تو یعنی یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک جب مسلمان بن رہے تھے اور اسلام کی طرف آ رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ایک کویسچن پیش آ گیا، کیا نماز کی شناخت ہے؟ کس ٹائم پڑھنی چاہیے؟ جماعت کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟ چونکہ چند آدمی ہوں تو انہیں بلانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب افراد زیادہ ہو جائیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اوقات کی جو شناخت اوقات ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے؟ کوئی علامت مقرر کرنی چاہیے، کوئی سائن ہونا چاہیے، کس طرح ہم اب وہ جو اوقات نماز ہے کس طرح ہم سارے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تاکہ سب کو نماز جماعت کا ثواب مل سکے؟ تو بات شروع ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ جب وقت جماعت ہو تو پھر کوئی اس قسم کا ناقوس، جس طرح مثلا کرسچن کے ہاں ہوتا ہے، وہ گھنٹیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی آج.
بعض نے یہ رائے دی اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ اس قسم کا ناقوس جو ہے وہ کیا کیا جائے، بجایا جائے، اور تاکہ اس سے لوگوں کو باخبر کر دیا جائے کہ وقت جماعت ہے، لوگ تاکہ سارے کے سارے آ جائیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو میں نے فرمایا کہ یہ کام یہ نصارہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے۔ اور بعض نے پھر ان کو کہا کہ یعنی ایک قسم کی بو، ایک قسم کی جو ہے نا وہ بجا دی جائے کہ جس سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے اور لوگ خبردار ہو جائیں کہ وقت نماز ہے اور سارے لوگ نماز جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار ہے، لہٰذا اس طریقہ کار کو بھی ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ نہیں، دف بجایا جائے، دف کے ذریعے ہم یہ اعلان کریں کہ وقت جماعت ہے تاکہ سارے لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو دف بجانا ہے یہ روم والے بجاتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ بھی ہم نہیں اپناتے، نہ نصارہ کا طریقہ، نہ یہودیوں کا طریقہ، نہ اہل روم کا طریقہ۔ چند لوگ جو باقی تھے صحابیوں میں سے، انہوں نے کہا کہ آگ کو روشن کر دیا جائے اور اس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ اب وقت جماعت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم جو ہے نا نہیں اپنائیں۔ بعض نے کہا کہ پرچم روشن کر دیا جائے اس وقت۔ یعنی مختلف رائے آتی رہیں، مختلف لوگوں کی سجیشنز آتی رہیں، مختلف قسم کی ایڈوائس آتی رہیں، مختلف قسم کی تجاویز آتی رہیں۔ ان آراء، ان نظریات سے جب پرچم کی بات آئی، حضور خاموش ہو گئے اور کچھ طے نہیں کیا۔ ایسے میں کہتے ہیں، ایسے میں حضور اکرم طے کیے بغیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم لے کر آئے، اور حکم مسلمانوں کو آذان کا حکم۔ یہ جو ہے تشریح ہے، سب سے پہلی جو آذان ہے۔ آذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون لے کر آیا؟ حضرت جبریل لے کے آئے۔ کہاں پہ لے کے آیا؟ مولا امیر المومنین کے گھر پہ لے کے آئے۔ اچھا، گھر پہ لے کے آئے، یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یعنی وسائل میں بھی یہ موجود ہے، اور مختلف جو کتابیں باقی ہیں اس میں بھی یہ جو روایت ہے وہ موجود ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں یہ جو آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ جتنی آذان کے حصے ہیں اور وہیں پہ لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے آذان کہی۔ شرح رسالۃ حقوق میں ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، اور وسائل میں بھی یہ جو روایت ہے یہ بھی موجود ہے۔ وسائل کی کتاب میں جو ہماری فقہی کتاب ہے اس میں بھی یہ کتاب، یہ جو روایت ہے یہ موجود ہے۔ اسی طرح وسائل کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 612، یعنی 612 نمبر پہ صفحہ نمبر، اور وسائل کی 4 جلد پہ بھی یہ روایت موجود ہے کہ آذان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کے گھر پہ تشریف فرما تھے، اور اس دوران جبرائیل آئے، اور جبریل نے آذان اور اقامت دونوں کہیں، اور پیغمبر نے پوچھا یا علی کیا آپ نے یہ آذان اور اقامت سنی؟ کہا کہ یا رسول اللہ بالکل سنی ہے۔ کہا آپ نے یاد بھی کر لی ہے؟ کہا بالکل یاد بھی کر لی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کرو کہ یہی آذان اور اقامت بلال کو سکھاؤ تاکہ وہ اچھے انداز کے ساتھ آذان کہے، مؤذن۔ یعنی جو تعلیم آذان ہے سب سے پہلے امیر المؤمنین نے سکھائی ہے، تعلیم آذان دی جس نے امیر المؤمنین ہے علی ابن ابی طالب کہ حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہ کو سکھائی، اور اس کے بعد آذان کا جو سلسلہ ہے
وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو سکھائی کس نے ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کون لے کر آذان کو آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. کہاں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جب دیکھا پیغمبر اسلام کے پاس آئے، آذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، اور امیر المومنین تشریف فرما ہیں. پوچھا کہ آپ نے آذان سنی، اقامت سنی؟ بالکل سنی. یاد بھی ہے؟ یاد بھی ہو گئی ہے. یاد ہوگی تو اب سکھائیں آپ. کس کو؟ حضرت بلال رضوان اللہ علیہ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آذان کو سکھایا. ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں.